آبائی پیشہ تھا، ان کے باپ اور دادا وہی پیشہ کیا کرتے تھے، لہذا وہ بھی اسی کے اندر لگ گئے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی ملاقات یا طلب علم صحابہ سے نہیں ہے. کہا جاتا ہے آپ تقریباً 18 سال کے تھے، آپ تقریباً 18 یا 20 سال کے تھے کہ ایک بار کوفہ کے اندر مسجد سے آپ کا گزر ہوا. ایک بہت بڑے امام عامر شعبی رحمہ اللہ بیٹھے درس دے رہے تھے. انہوں نے بلایا کہ اے بیٹے یہاں پر آؤ. تشریف لے آئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. پوچھا کہ تم کہاں آتے جاتے ہو؟ مقصد تھا کہ کس عالم کے پاس، کس فقیہ کے پاس، کس محدث کے پاس تم اٹھتے بیٹھتے ہو، تعلیم حاصل کرتے ہو؟ کہا کہ حضرت میں تو بازار آتا جاتا ہوں. کہاں آتے جاتے ہو؟ کیا کہا؟ میں بازار میں آتا جاتا ہوں. کہا کہ نہیں، میں تمہارے اندر عقل کی پختگی، تمہارے اندر ذہانت اور تمہارے اندر ایک عجیب چیز میں ملاحظہ کر رہا ہوں، اس لیے تم جو کام کر رہے ہو اس کو چھوڑ کر کے علم کی طرف متوجہ ہو جاؤ، علم کی طرف متوجہ ہو جاؤ. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی وہ پہلا موقع تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دل میں علم کی محبت ڈال دی اور علم حاصل کرنے کی طرف میں متوجہ ہو گیا. اور جب علم کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کر کے وہ مقام حاصل کیا، وہ شہرت حاصل کر لی کہ آپ کے شہر، آپ کے وقت میں کسی کو وہ مقام اور شہرت حاصل نہیں ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوا کرتی ہے. بہت سے علماء تاریخ میں آپ کو ملیں گے کہ بچپن سے انہوں نے علم حاصل کرنا شروع نہیں کیا، کچھ وقت گزر جانے کے بعد، جیسے امام بن حزم رحمہ اللہ ہیں، ہندوستان کے اندر علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ ہیں. یہ کیا کرتے تھے؟ ایک دکان پر بیٹھتے تھے اور رفوگری کا کام کیا کرتے تھے. آج کل رفوگری وغیرہ کا معاملہ تو ختم ہے نا، لیکن ہم نے دیکھا ہے دلی میں رفوگری یعنی کپڑا کہیں پھٹ جائے تو اتنا باریک آپ کے اسی کپڑے سے دھاگا نکال کر کے اس کی سلائی کرتے ہیں کہ دور سے نہیں دیکھ سکتے کہ کپڑے کے اندر سلائی ہوئی ہے. رفوگری کا کام بڑا باریک کام ہے. تو امرتسر کے اپنی دکان میں بیٹھے رفوگری کر رہے تھے. ایک بزرگ آئے، مجھے ان کا نام بھول گیا ہے، انہوں نے کرتا دیا کہ ہاں اسے رفو کر کے لے آنا. جب رفو کیا دیکھا تو بہت بہترین ہے. کہا کہ تم نے علم نہیں حاصل کیا؟ کہا نہیں. کہا تم علم حاصل کرو، تمہارے اندر ذہانت میں دیکھ رہا ہوں. اور جب علم حاصل کرنے لگے اس کے بعد تو اپنے وقت کے سب سے بڑے مناظر اور سب سے بڑے علامہ نکلے. تو بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو علم کی توفیق بعد میں دیتا ہے حاصل کرنے کی، لیکن اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے علامہ، سب سے بڑے امام بن جاتے ہیں. چنانچہ امام مختصر طور پر یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس وقت کے تمام علماء سے، خصوصاً کوفہ کے اندر اور بصرہ میں جو علماء موجود تھے ان سے علم حاصل کیا. اور خصوصی طور پر کوفہ کے سب سے بڑے فقیہ حماد ابن ابی سلیمان جو اپنے وقت کے سب سے بڑے فقیہ تھے، ان سے آپ نے فقہ کا علم حاصل کیا. حدیث کا علم مکہ کے رہنے والے عطا ابن ابی رباح جو سب سے بڑے محدث اس وقت کے تھے مکہ میں اور مکہ کے سب سے بڑے مفتی تھے، انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا اور حاصل کر کے اپنے وقت کے سب سے بڑے امام بن گئے. اور سب سے زیادہ مہارت آپ کو جو حاصل ہوئی وہ کس چیز میں؟ فقہ میں حاصل ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی سمجھ عطا فرمائی تھی کہ عقل حیران رہ جاتی ہے بسا اوقات کہ یہ انسانی عقل کام کر رہی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کرامت کام کر رہی ہے. چنانچہ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ نے کس قدر ذہانت عطا فرمائی تھی. اس کے سلسلے میں بعد مواقف ذکر کروں گا، لیکن ان کے فقہ سے متعلق ایک چیز کو دیکھیں، آپ نوٹ کر لیں کہ ایک بار امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوا، بلکہ محمد ابن حسن ابن علی ہمارے خیال سے اہل بیت کے ایک عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ آپ قیاس اور عقل سے زیادہ کام لیتے اور ہمارے دادا کی حدیثوں کو نہیں پڑھتے. کہا کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں قیاس سے زیادہ کام لیتا ہوں؟ اچھا میری چند باتوں کا جواب دو. دیکھیے یہ عقل اور فقہ دیکھیے، سمجھ دیکھیے. کہا کہ یہ بتاؤ
کہ عورت زیادہ مضبوط ہے کہ مرد زیادہ مضبوط ہے؟ کس کو زیادہ قوت حاصل ہے؟ کہا کہ مرد کو زیادہ قوت حاصل ہے. تو کہا کہ لیکن میراث میں عورت کا زیادہ حصہ ہے کہ مرد کا زیادہ حصہ ہے؟ کہا مرد کا زیادہ حصہ ہے. کہا اگر میں قیاس سے کام لیتا تو جو مضبوط تھا اسے کم دیتا اور جو کمزور ہے اسے زیادہ دیتا تاکہ کچھ توازن باقی رہ جائے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. دوبارہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ نماز زیادہ اہم ہے کہ روزہ زیادہ اہم ہے؟ جی کیا زیادہ اہم ہے؟ نماز زیادہ اہم ہے. کہا لیکن یہ دیکھو کہ عورت حالت حیض میں اگر ہو تو نماز پاک ہو تو نماز کے قضا کرنے کا حکم نہیں دیتا میں، ہے نا؟ نہ شریعت دیتی ہے. کس چیز قضا کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ روزہ کے. اگر قیاس سے کام لیتا، عقل سے کام لیتا تو جو چیز زیادہ اہم ہے اسے قضا کرنے کا حکم دینا چاہیے نا، لیکن نہیں دیا جاتا. کہا اسی طریقے سے یہ بتاؤ کہ پیشاب ناپاک ہے کہ نطفہ ناپاک ہے؟ پیشاب ناپاک ہے کہ منی ناپاک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پیشاب ناپاک ہے اور منی. ظاہر بات ہے آپ لوگوں شاید معلوم ہو کہ پیشاب ایسی چیز ہے جس کی ناپاکی پر تمام امت کا اتفاق ہے، لیکن منی کی ناپاکی پر اتفاق نہیں ہے. حنفیہ کے نزدیک منی ناپاک ہے، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک کیا ہے؟ منی پاک ہے نا؟ یہ بات صحیح. تو کہا کہ اگر میں قیاس سے کام لیتا تو پیشاب آنے پر غسل کرنے کا حکم دیتا اس لیے کہ ناپاک ہے، اور منی کے نکلنے پر وضو کرنے کا حکم دیتا اس لیے کہ وہ پاک ہے. لیکن ہم نے کیا حکم دیا ہے کہ جس کو منی نکلے وہ غسل کرے اور جس کو پیشاب آئے وہ وضو کرے. تو کہا کہ ہاں آپ قیاس سے کام نہیں لیتے، حدیث کو ترجیح دیا کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالی امام حنیفہ رحمہ اللہ کو سمجھ کے لحاظ سے اور عقل کے لحاظ سے اللہ تعالی نے ایک عجیب سا ملکہ دیا تھا. اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے ہیں کہ جس کو فقہ حاصل کرنا ہو وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا خوشہ چی بنے، اس لیے کہ تمام کے تمام لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیروکار ہیں. امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے ابو حنیفہ کو دیکھا ہے رحمہ اللہ؟ کہا کہ ہاں، مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے آئے تو ہم نے ان سے ملاقات کی اور ہم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے اس قدر سمجھ اور عقل رکھنے والا ہے کہ اگر وہ کہہ دے کہ ہاں یہ کھمبا جو ہے سونے کا ہے تو اپنی عقل اور حجت سے ثابت کر دے گا کہ یہ سونے کا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل اور کرم سے انہیں بہت بڑی عقل سے نوازا تھا. اور ساتھیوں اس کی ایک وجہ بھی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت کوفہ میں جیسا کہ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی تھی کہ کوفہ جیسی جگہ میں جہاں ملحد پائے جاتے ہوں، جہاں پر دہریہ پائے جاتے ہوں، جہاں پر رافضی پائے جاتے ہوں، جہاں پر معتزلہ کا گڑھ ہو، جہاں پر خوارج نے اپنا اڈا جما لیا ہو، وہاں پر کسی ایک ایسی ذی عقل اور ذی علم شخصیت کا ہونا ضروری تھا جو ان کا مقابلہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی تھی اہل کوفہ پر، ورنہ جتنے خارجی تھے تمام لوگوں کو خارجی بنا دیے ہوتے، معتزلہ تھے تمام لوگوں کو معتزلہ بنا دیے ہوتے، رافضی تھے تمام لوگوں کو رافضی بنا دیے ہوتے. لیکن اللہ تبارک